محمد بن صلی اللہ رسول کریم محمد فاروق اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یوق شح نفسہ فاولئک المفلحون۔ عربی زبان بڑی وسیع اور فصیح زبان ہے۔ اس میں بے شمار الفاظ ایسے ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ شح کے لفظ کو ہی لے لیجیے، عام طور پر اس کا ترجمہ بخل کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ شح اور بخل میں فرق ہے۔ طاؤس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بخل اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جو انسان کے قبضے میں ہو، اور شح اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جو دوسروں کے پاس ہو اور انسان یہ چاہے کہ یہ چیز حلال یا حرام کسی بھی طریقے سے میرے پاس آ جائے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو شدید قسم کی حرص اور اس کی طلب میں مبالغہ اور اس کے حصول میں حد درجہ طمع کرنے پر ہر شح کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس سے پا لینے کے بعد خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس چیز سے شدید محبت پر بخل کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا یہ شخص حصول سے پہلے شحیح اور حصول کے بعد بخیل تھا۔ بخل شح کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ شح انسان کے دل میں چھپا ہوتا ہے اور اسے بخل پر آمادہ کرتا ہے، اور جو شخص بخل کرتا ہے وہ شح کی اطاعت کرتا ہے، اور جو بخل نہیں کرتا وہ شح کی نافرمانی کرتا ہے اور کامیاب ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جنہیں اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گویا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو شح کے مفہوم پوری طرح ادا کر سکے، لیکن پھر بھی کسی حد تک حرص اور طمع سے ہم اس کو ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر شح کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانی طبیعت میں بخل رکھا گیا ہے۔ اس آیات کریمہ میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان کی فطرت میں مال کی محبت، حرص اور بخل پایا جاتا ہے۔ یہ چیز اگر ایک حد تک ہو تو نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں مال کی طرف جو میلان پایا جاتا ہے اس سے تو بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ حرص اور طمع اور بخل کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی وجہ سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ تو تبھی ملے گا جب انسان کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ جب شہوت کے ناجائز تقاضوں سے بچنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اگر اس کے اندر سرے سے شہوت ہی نہ ہوتی تو وہ بچتا کیسے اور محبوب خدا کیسے بنتا؟ لیکن جب یہ حرص اور طمع اور بخل حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور انسان اس کا غلام بن کر حلال و حرام کو بھول جاتا ہے تو اس کے لیے تباہی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور مال کی محبت اور حرص اس سے رشتوں کو پامالی اور قتل و قتال پر آمادہ کر دیتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمات کئی اندروں کے طرح بن جائے گا، اور حرص شح سے بچو، کیونکہ شح نے تم سے پہلے قوموں کو تباہ کر دیا۔ حرص ہی نے ان کو اپنوں کا خون بہانے اور حراموں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ جب کسی شخص پر مال کی محبت غالب آ جاتی ہے اور وہ حرص اور طمع کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے تو پھر حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے۔ نہ دین کی اشاعت میں خرچ کرتا ہے، نہ کفر کو توڑ اور دفاع پر، نہ عزیز و اقارب پر خرچ کرتا ہے، اور نہ ہی اہل و عیال پر، جس کی وجہ سے گھر کی زندگی تلخ ہو کر رہ جاتی اور اشاعت خیر کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایسا ہوگا تو ہر ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچ کر رہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حرص اور طمع یعنی شح، کسی جاندار کا ناحق قتل جس کے قتل کا اللہ نے حرام کیا ہے، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن سیدھی سادھی صاحب ایمان خواتین پر تہمت لگانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بھائی کیا انسان سب سے بری بات گڑھانے والی حرص اور گھبرا دینے والی نامردی ہے۔ حریص اور لالچی انسان ہر وقت اسی غم میں گھٹتا رہتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ ہے،
اور میرے پاس نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ تہی دست اور بھوکا ننگا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی جیب میں بری ہوتی ہے اور اس کے پاس اللہ کی نعمتوں کی بھرمار ہوتی ہے، مگر حرص کی بیماری اسے ہر وقت پریشان رکھتی ہے۔ وہ سب کچھ سمیٹ لینا چاہتا ہے اور جب وہ ایسا نہیں کر پاتا تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض وہ سب کچھ سمیٹنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو بھی اسے قلبی اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اگر کسی مسلمان کو گڑھانے والی حرص میں مبتلا دیکھیں تو جان لیں کہ وہ اس سے ایمان کی حقیقت ارزانی نہیں ہوئی۔ اگر اس سے ایمان کی حقیقت ملی ہوتی تو وہ مال کی خاطر اتنا پریشان نہ ہوتا، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یعنی حرص اور طمع ایمان اور ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسے بخیل اور حریص کے حق میں فرشتے بھی بدعا کرتے ہیں۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں زمین پر، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، ایک خرچ کرنے والے ایک کو اس کا بدل عطا فرما، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس بدل عطا فرما۔ دوسرا دعا کرتا ہے، اے اللہ بخل کرنے والے مال کو ہلاک فرما۔ ایک سچے مومن حریص ہونے کے بجائے قناعت پسند اور بخیل کے بجائے بخل کے بجائے صاحب ایثار ہوتا ہے۔ یہ قناعت اور ایثار معاشرے میں بھی محبت کے پھول کھلاتے ہیں اور اس کے دل کو بھی سکون اطمینان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے نا، ہم نے جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کے